ہب پاور پلانٹ 1292 میگا واٹ بناتا ہے۔ یہاں پر فرنس آئل سے بجلی بنائی جاتی ہے جو کہ بہت مہنگی ہے۔ پاکستانی عوام نے 14 ماہ کے عرصے میں بلوں کی مد میں 38 ارب 16 کروڑ روپے اس منصوبے کے لیے ادا کیے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجلی کا ایک بھی یونٹ اس منصوبے کے ذریعے عوام کو میسر نہیں ہوا۔ 2019 میں $2 ارب لاگت کا منصوبہ حکومت کو منتقل ہونا تھا، مگر ایک نئے معاہدے کی بدولت ایسا نہ ہو سکا۔ یہ معاہدہ کس نے کیا اور کیا محرکات ہیں کہ آج تک اس منصوبے کے اثرات عوام بھگت رہی ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں جناب یہ سٹوری دینے والے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں ذوالفقار مہتو صاحب۔ ذوالفقار مہتو صاحب، یہ عوام کے ساتھ آپ کے خیال میں ہاتھ ہوا ہے؟ آپ کی سٹوری کا تو مطلب یہی بنتا۔ دیکھیں، یہ عوام کے ساتھ عمران صاحب صرف ایک پاور پلانٹ میں ہاتھ نہیں ہوا، یہ اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروفیشنلی دیکھیں تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے جو پاکستان کی صنعت کے ساتھ، پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ، پاکستان کی زراعت کے ساتھ اور پاکستان کے تمام امور کے ساتھ جس نے جو پورا یرغمال بنا ہوا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دوں گا کہ اس وقت پاکستان تقریباً 3000 ارب روپے کی بجلی کی پیمنٹ کرتا ہے نجی پاور کمپنیوں کو ایک سال میں۔ اس میں سے صرف 900 ارب روپے کی بجلی ہے، بجلی کی قیمت 900 ارب ہے اور 2100 ارب روپے اس کے کیپیسٹی چارجز ہیں۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کیجئے، 900 ارب روپے کی بجلی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2100 ارب روپیہ 3000 میں سے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں۔ وہ غریب آدمی جس کی 30,000 روپے بھی 32,000 روپے بھی تنخواہ نہیں ہے، وہ بھی اس کی پیمنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے سب سے بڑا ایشو۔ اچھا، جب ہم گورنمنٹ سے والی بات کرتے ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ آپ کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ چارہ میں بتاتا ہوں، چارہ نہیں تھا، یہی تو بتاتا ہوں یار۔ یہ دیکھیں کہ آپ نے اندھا دھند پاور پلانٹ لگا دیے۔ اس وقت پاکستان کی 40,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اور یوٹیلائزیشن 26,000 ہے، تو یہ اوپر 18-16,000 میگا واٹ فضول ہے، اس کی کیپیسٹی پیمنٹ چل رہی ہے۔ تو کیپیسٹی پیمنٹ میں جو استعمال نہیں کر رہا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ بڑا انجسٹیفائیڈ سا ایک معاہدہ ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا میں پتہ نہیں کیا، یعنی عقل کے اندھے تھے حکمران ہمارے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی یہ نالائکی ہے یا دیکھیں میری بات سنیں، آپ کی جیب میں اگر 300 روپے ہیں تو آپ 300 روپے کی اس کی کوئی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں نا کہ کتنا کتنا میں نے خرچہ کرنا ہے، اور اگر 300 روپے کے آپ کپڑے لے کے گھر میں رکھ لیں کہ میں نے فیوچر میں استعمال کرنے ہیں تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ یہی ہوا ہے، ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے۔ یہ پاور پلانٹ کی سٹوری میں بہت خوفناک سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ پہلے میڈیا میں نہیں آئی، یہ جو آپ کو میں بریک کر رہے ہیں یہ خبر کہ یہ پچھلے 14 ماہ میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہم نے پاکستان کے غریب عوام نے 38 ارب 16 کروڑ روپیہ پے کیا ہے۔ اور تھوڑی سی آپ پیچھے چلے جائیں تو میں آپ کو اور حیران کرتا ہوں کہ 2022 میں یہ پلانٹ کیا ہے؟ یہ پلانٹ چل نہیں رہا، زیرو، یعنی آپ نے زیرو بجلی لی نا تو مطلب پلانٹ بند ہے، بند پلانٹ کے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ ابھی نہیں ہے، اس کے پیچھے جائیں تو 2023 میں، یہ 2024 چل رہا نا، 2023 میں یہ پلانٹ چلا ہے، ٹوٹل کیپیسٹی کا جو 1292 میگا واٹ ہے 1.95%، اور 2022 میں چلا ہے صرف 21%، اور یہاں نہیں رکا۔ جب یہ لگا تھا پلانٹ 1996 میں تو 1996-97 میں اس کا پہلا آڈٹ ہوا، اور ڈیجیٹل پاکستان کی ایک رپورٹ بنی 1997 میں آڈٹ ہوا، 1998 میں پبلش ہوئی۔ یہ میں آپ کو خوفناک سٹوری بتانے لگا، وہ رپورٹ غائب ہو گئی پورے پاکستان سے۔ کیوں غائب؟ اس معاہدے کا آڈٹ ہوا تھا کہ یہ معاہدہ کیوں کیا گیا ہے، ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ یہ اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی؟ یہ 1997-98 میں میاں نواز شریف صاحب، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آڈٹ ہوا۔ ذرا خوفناک بات سنیے گا، اور اس کے بعد تو پرویز مشرف آئے تھے۔ میں بتاتا ہوں نا کیا کیا یار، یہ اس کے ملک میں قیامتیں ایسے تھوڑی ٹوٹ رہی ہیں، یہ لوگوں کو 40% مہنگائی کا سامنا ایسے تھوڑی کرنا پڑ رہا ہے، یہ 2100 ارب کی پیمنٹ ایسے تھوڑی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پوری کہانیاں ہیں، یہ اسی کہانیوں کا ایک ایپیسوڈ ہے۔ یعنی کہ بے نظیر دور میں یہ والا معاہدہ ہوتا ہے؟ نو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیسا ہے، یہ تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے، میں آپ کو اسی تھوڑی سی بڑی جلدی میں ایکسپلین کر دوں گا۔ دیکھیے، اس کا آڈٹ ہوا 1997 میں، 1998 میں اس کی رپورٹ پیش ہوئی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں۔ جب یہ پریزنٹ ہوئی پہلے سیشن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا یہ پلانٹ چل ہی نہیں رہا 1996-97 میں، وہ میں آپ کو فگر کوٹ کر لوں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اس وقت جب پیمنٹ ہماری ہوئی ہے نا، اس پہ 1 روپے 45 پیسے کی ہم نے بجلی خریدی فی یونٹ، ٹھیک ہے، بجلی کی کاسٹ تھی 1 روپے 45 پیسے، اور کیپیسٹی کی کاسٹ تھی 2 روپے 45 پیسے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 1 روپیہ پورا کیپیسٹی پیمنٹ پہلے سال میں پڑ گئی تھی ہمیں اس پلانٹ کی، اس بجلی گھر کی، اور اس کو ہم نے پچھلے 26 سال بھگتا ہے، 26 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔
اب دیکھیں معاہدہ 96 میں ہوتا ہے. 1985 میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ نے بنی، اور اس وقت یہ 1986-87 میں ایک پلان بنا کہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں ہم نے نجی شعبے کو لانا ہے. یہ نجی پاور کمپنیوں کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1985 یہ آڈٹ رپورٹ جس کی میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں نا، اس کی کاپی میرے پاس ہے. یہ آپ کو پاکستان میں اور کہیں سے نہیں ملنی. اچھا، تمام اداروں سے غائب ہوگی. یہ غائب ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں. ایڈیٹریل پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کے دفتر میں نہیں ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں. یہ جہاں سے میں نے لی ہے میں کر دوں جی. یہ پرنٹنگ کارپوریشن میں کراچی میں چھپی تھی، وہاں سے کاپی لی تھی میں نے. تب لی تھی کہ اب لی ہے؟ نہیں ابھی نہیں، وہاں سے میں نے کافی سالوں سے اس کے اوپر یہ کام کیا، 6 سال کام کیا اس سٹوری پہ. اوکے، ایسے تھوڑی نکلی ہے یہ. اور اس میں کون کون ملوث ہے آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بندے کون ہیں؟ اچھا ہاں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا اسکیم. آپ میں بس اسکیم آپ کو ڈسکلوز میں آپ کو انرس کر رہا ہوں. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. اسٹوری ایسی کوئی نارمل اسٹوری تو نہیں ہے. یہ گورنمنٹ بنی محمد خان جنیجو کی تو فیصلہ ہوگا نجی پاور کمپنیوں کو لانا ہے. صحیح. تو ایک پلان بن گیا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کہ ٹھیک ہے اپنا ایک اشتہار دیں تو آپ ایک پاور پلانٹ کا لوگوں کو کہیں لگائیں. انٹرنیشنلی یہ اشتہار چھپا اور اس کے جواب میں 1988 میں سعودی عربیہ کی کمپنی کا نام ہے یینل اور ہاکر سیڈلی تھی برطانیہ کی کمپنی. یہ دونوں نے مل کے ایک بڈ دی اور بڈ دی کہ ہم اس پاور پلانٹ کو لگاتے ہیں. اس وقت اس کی کاسٹ تھی $1 ارب 14 اس $14 کی انویسٹمنٹ. یہ فورن انویسٹمنٹ کا شوق ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو نا. یہ اب دیکھیں یہ فورن انویسٹمنٹ کرتی کیا ہے، جو آتا ہے تو لگاتا ہے تو وہ اتنا پیسہ پروفٹ مانگتا ہے. اوکے، اتنی کھلی فضا مانگتا ہے، سارا ہی لے جاؤں میں. تو یہ اس کے نتیجے دیکھیں نا، ہم ایسے بھگت رہے ہیں. اچھا اب یہ ہو گیا. ٹھیک، جب یہ ہو گیا تو ان کمپنیوں نے نا درمیان میں ہی چھوڑ دیا. گورنمنٹ نے ان کو لیٹر آف انٹینٹ دے دیا. لیٹر آف انٹینٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹ موجود ہے کہ 23 سال کے بعد جب یہ اس کا کمرشل آپریشن ڈیٹ یعنی جس دن سے یہ بجلی بنانا شروع کرے گا پاور پلانٹ، اس کے ایگزیکٹ 23 سال کے بعد یہ پاور پلانٹ BOT بیسس، کیونکہ اشتہار چھپا تھا کہ یہ پلانٹ ہمیں چاہیے BOT بیسس، بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بیسس، یعنی 23 سال کے بعد یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہو جائے گا. ٹھیک، اب یہ چلا لیں گے اور 23 سال بعد ہمیں دے دیں گے. اور اس کی قیمت کیا ہوگی؟ $1. 1 پاکستانی روپے کی علامتی قیمت پہ یہ پلانٹ ہمیں ٹرانسفر ہونا تھا. یہ اس کے لیٹر آف انٹینٹ میں تھا. اس کے بیس پہ اوپر LOI ایشو بھی ہو گیا. ان کمپنی نے مان بھی لیا. پھر یہ کمپنیاں بیچ میں سے دونوں نکل گئی. نیشنل پاور برطانیہ بیچ میں آ گئی، نئی کمپنی آ گئی. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کو آپ دیکھتے کہ یار یہ نئی کمپنی آئی تو نیا ٹینڈر کرتے. نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے، چلا دیا کام آپ نے. پاور پلانٹ لگ گیا، لگنا تھا. بینظیر بھٹو کی پاور پلانٹ نہیں لگا. ابھی نیگوسیشن چل رہی ہیں. بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آ گئی. ٹھیک، بینظیر بھٹو 88 والی حکومت. بینظیر بھٹو صاحب آ گئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ ہمیں نا اس کو چینج کر دیں، BOT سے BOO کر دیں، بلٹ آپریٹ اینڈ اون کر دیں. انہوں نے کہا کیوں کریں؟ ان کا اس لیے کریں کہ یہ پاور پلانٹ ہمیں نا پھر اس کو ہماری کاسٹ ہے، پھر ہم اکھاڑ پچھاڑ جو ہے پھر آپ جب ہم اس کو اکھاڑیں گے 23 سال کے بعد اکھاڑ پچھاڑ ہوگی تو اس کی کاسٹ پھر کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ ابھی اس کو نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا پھر اس کی آپ 30 سال کر دیں، اس کی 23 سال سے 30 سال کر دیں کہ ہم 30 سال بعد پھر آپ کو دے دیں گے. بینظیر نے یہ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا. اس کے اوپر لیٹر بازی ہوتی رہی. لیکن اس وقت جو پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین تھے AGN قاضی جنہیں کہتے ہیں، آفتاب غلام نبی قاضی ان کا اصل نام ہے، تو یہ تھے. اب اس پلاننگ کمیشن کے ڈاکومنٹ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میں نے نکلوائے ہوئے ہیں. وہ کہ کہتے ہیں آپ اس خوفناک سٹوری کو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پکچر سامنے آئے گی. اچھا اس میں کیا ہوا کہ بینظیر کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. میاں نواز شریف کی حکومت آ گئی 1990 میں. صحیح. میاں نواز شریف کو اور ان کے ارد گرد لوگوں کو بہت شوق تھا کہ اس کی فورن انویسٹمنٹ آئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کو کر کے دیں، ریوائز کریں آپ پاور پرچیز ایگریمنٹ بھی اور ساری چیزیں آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر دیں نا، اس کے اندر یہ اس کا فائنینشیل ماڈل آپ ریوائز کر دیں. ٹھیک. اس کے اوپر نیگوسیشن چلی. فورن انویسٹمنٹ چاہیے تھی، لیکن یہ بھی شک والی بات نہیں ہے کہ اس وقت بجلی بھی کم تھی. پاکستان کو بجلی چاہیے تھی، نو ڈاؤٹ پاکستان کی انڈسٹری کو بجلی چاہیے تھی اور اس پاور پلانٹ کی ضرورت تھی. اب یہ فرنس آئل کے اوپر چلنے والا پاور پلانٹ ہم نے میاں نواز شریف کے دور میں لگا لیا اور پاور پرچیز ایگریمنٹس میں امینڈمنٹ کر دی گئی. اچھا جی، وہ بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر اوکے وہ ختم کر کے تو بلٹ آپریٹ اینڈ اون کر دیا گیا، جو بینظیر نہیں مانی تھی. اوکے یہ ہو گیا. اب یہ ہو گیا. اب یہ اون جو ہے یہ وہ کمپنی کی ملکیت ہو گئی. اب یہ کمپنی اب جب دیکھیں نا اس کے اوپر وہ چلتی رہی، انٹرنیشنل کمپنیاں آتی رہی اور جاتی رہی، بیچ کے پرافٹ لے. اب تک $16 ارب میرا اندازہ ہے کہ ہم اس کمپنی کو پے کر چکے ہیں جو $1 ارب کا پلانٹ تھا. اور یہ اس کی پہلی قیمت جو تھی اس نے ہمیں دے دینا تھا. پلانٹ یہ ہمارے پاس آنا تھا. کل کلاں کو اس کی ہم کنورژن کر سکتے ہیں تھرکول کے اوپر
یہ پلانٹ $2 ارب کی مذاق ہے, ہم تو ناک رگڑ رہے ہیں $500 ملین کے لیے. پہلا تو جو قصور نکلتا ہے اس کا مطلب نواز شریف صاحب کا نکلتا ہے. اب تھے کون یہ جو نکلتے رہے پروفٹ لے کے, ابھی کون مالک ہے؟ ابھی یہ دیکھیں نا, اب یہ تو سنے نا کہ ابھی آگے کیا ہے. صحیح. اب اس کے اوپر جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جو مالکان ہیں وہ نواز شریف کا دور آیا نا جب دوسرا, اس کی چھوٹی سی ایک پوائنٹ مجھے یاد آ گیا, تو اس وقت سیف الرحمان آپ کو پتا ہے صاحب بیورو وہ احتساب فرما رہے تھے, پتہ لگا کہ یہ کمپنی گڑبڑ کر رہی ہے. اچھا. جس کو انہوں نے جن کے ساتھ انہوں نے 3 معاہدے کیے تھے, پاور پرچیز ایگریمنٹ, امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ اور فیول سپلائی ایگریمنٹ. ٹھیک. تو ان کا گڑبڑ کر, انہوں نے ان کو نوٹس دے کے ان کے پرچے دے دیے ان کے اوپر, آپ کو کے اوپر ان کے خود ہی معاہدہ کیا اور خود ہی پرچے, خود ہی بعد میں اگلی حکومت میں, اگلی گورنمنٹ میں. معاہدہ تو انہوں نے کیا 97 والی گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. یہ معاہدہ تو 90 میں ہوا تھا نا, تو 93 میں بینظیر پھر آ گئی تھی, اور پھر یہ 97 میں نواز شریف پھر آ گئے الیکشن, اس وقت پرچے ہو گئے. ٹھیک. یہ بھاگ بھوگ گئے, کمپنی بجلی بند ہو گئی. ٹھیک. اس کے بعد پھر آیا کہ نہیں گڑبڑ ہو گئی, انٹرنیشنل پریشر آ گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. دبئی میں مذاکرات ہوئے, اسحاق ڈار وزیر خزانہ کے طور پہ گئے. خورشید حسن میر ہپکو کے اس وقت سی او تھے, وہ دبئی آئے. ٹھیک. پاکستان کی دھرتی پہ مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے تھے ان سے, ہوئے, معاملہ طے پا گیا, پلانٹ چل گیا. تھوڑی سی کنسیشن انہوں نے لی کہ آپ تھوڑا سا ٹیرف کام کر لیں یا کچھ اور کر لیں, اور کمپنی دوبارہ چل گئی. اس کمپنی کے چلتے چلتے اب ہم نے 38 ارب روپے ان کو پچھلے 14 ماہ میں پے کیے, اور ان سے بجلی نہیں لی. بیچ میں کمپنی کے مالک کون کون رہے ہیں؟ بیچ میں حسین داؤد رہے ہیں اب 2015 تک. اس کے بعد اب نئے آگے ہیں میگا گروپ. ٹھیک ہے. میگا گروپ آ گیا ہے, وہ اب اس جو ہے وہ اس کمپنی کا مالک ہے, اور یہ سارے پیسے اس کو جا رہے ہیں. نیگلیجیبل شیئر ہیں فارنرز کے, نیگلیجیبل. ٹھیک ہے. 28% تو یہ میگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ سٹوری کنٹینیو کرنی پڑے گی, جتنی بڑی سٹوری ہے اس پر پھر بات کرنی پڑے گی. یہ آپ یہ دیکھیں, یہ قیامت آ گئی ہے. پاکستان میں قیامت اسی طرح سے آئی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, بجلی کا بل